الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے نہایت محترم بزرگوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے عقیدہ توحید. دیکھیے، میں بارہا بولتا آ رہا ہوں کہ عقیدے کی جو اہمیت، جو فضیلت ہے وہ نماز سے بھی بڑھ کر ہے. عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ روزے سے بھی بڑھ کر ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، حج سے بھی بڑھ کر ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا آتا ہے تو وہ عقیدے کا نمبر آتا ہے. عقیدے میں اگر خرابی ہے اور رات سارا دن کا کام اور رات بھر عبادتیں اگر کرتا رہا تو بھی اس کے عبادتوں پر راگی کے دانے کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو عقیدوں میں بھی سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. سب سے پہلا عقیدہ انبیاء کا عقیدہ بعد کا، صحابہ کا عقیدہ بعد کا، اولیاء کے بارے میں خیالات بعد کے، فرشتوں کے بارے میں خیالات بعد کے، قرآن کے تعلق سے عقائد بعد کے. سب سے پہلا اور بنیادی جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے. دیکھیے، اسلام دشمن لوگ آج کل ہندوستان میں خاص کر عقیدوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کے عقائد کے اوپر حملہ کر دیں گے تو پھر یہ رات بھر دن بھر عبادتیں کرتے رہے، اللہ کی پوجتے رہے، تب بھی یہ بے معنی ہو جائے گی، ذرا برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے جو اسلام دشمن جو حکومتیں ہیں وہ عقائد کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات آئے گی. عقیدے کی جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اس عقیدے پر اللہ رب العزت نے، شریعت نے، قرآن و حدیث میں بہت اہمیت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، بالکل حرام ہے. اللہ ہی کو پوجنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا بالکل حرام اور ناجائز ہے، شرک ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تم بڑے بڑے گناہ کر کے آؤ، چوری بھی کرو، شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، بڑے بڑے گناہ کر کے آؤ. گناہ اپنی جگہ بالکل گناہ ہے. اگر اللہ رب العزت معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دوسرے بندے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے معاف کیوں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں تصرف کرنے کا کلی اختیار ہے. کسی نبی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے، کسی ولی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے، کسی امتی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم نے اسے معاف کیوں کیا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں تم بڑے بڑے گناہ، ان گنت گناہ
زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے اتنی خلا گناہوں سے بھر کر آئے ہو، تب بھی اگر میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن جو ناقابل معافی گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت صاف قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ معاف نہیں کروں گا، وہ گناہ شرک ہے، وہ گناہ شرک ہے، توحید میں دوسروں کو شریک کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں ان ذاتی صفات میں دوسرے بندوں کو بھی شریک کر لینا یہ شرک ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ساتھ میں اگر ہم زمین کی بھی عبادت کریں تو یہ شرک ہو گیا، ہم دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، ساتھ میں اس دھرتی کی بھی پوجا کریں، تب بھی اللہ رب العزت ہم کو دائرہ اسلام سے نکال دیں گے، ہم اس مسلمان نہیں رہیں گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ غوث اعظم حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، بڑے بڑے اولیاء بھی اگر ہیں ان کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ اور ہم کسی ندی نالے کی بھی پوجا نہیں کر سکتے، کسی مورتی کی بھی پوجا نہیں کر سکتے، کسی جاندار انسان کی تصویر کی بھی پوجا نہیں کر سکتے، اور کسی زندے کی بھی پوجا نہیں کر سکتے، کسی مردے کی بھی پوجا نہیں کر سکتے۔ پوجا اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی جو ذاتی صفات ہیں ان صفات میں دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اولاد دینا، اولاد کا نیا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ صاف طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیوں کو دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بچوں کو بیٹوں کو دیتا ہوں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اناثا بچیوں کو کہتے ہیں، جسے چاہتا ہوں بچیوں کو دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہوں بیٹوں کو دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، ان کو اولاد سے محروم کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ کسی مندر کے پاس جا کر، کسی ولی کے قبر کے پاس جا کر، کسی درگاہ کے پاس جا کر اپنی منت رکھنا یہ بالکل شرک ہے۔ آدمی شریعت سے نکل جاتا ہے۔ آج کل ہمارے مسلمان حضرات درگاہوں کے پاس جاتے ہیں اپنی منتیں لے کر، اور سننے میں آیا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ہمارے ہی شہر کے بعض جن کے عقیدے پختہ نہیں ہیں مندروں کے پاس بھی جاتے ہیں، ناریل وغیرہ جو غیر مسلم لے کر جاتے ہیں، وہ چیزیں لے کر برقع پہن کر عورتیں مندروں کے پاس جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں ہماری مرادیں پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری مشکلات وہاں پر حل ہو جائے۔ دیکھیے یہ صرف اور صرف شرک ہے، صرف اور صرف گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت خالق ہے، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز، دنیا کی ہر کمزور اور طاقت والی چیز کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور جس کو بنایا جاتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا، اور جو بنا رہا ہے وہی خالق ہوتا ہے۔
اب مجھے آپ بتا دیجئے دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو خود بخود بن گئی ہو سوائے اللہ رب العزت کے. کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو بننے میں، پیدا ہونے میں دوسروں کی محتاج نہ بنی ہو. کوئی بھی چیز نہیں ملتی، کوئی بھی چیز نہیں ملتی. اب جس کو پیدا کیا جاتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا، جو پیدا کر رہا ہے وہی خالق ہوتا ہے. جس کو بنایا جاتا وہ کبھی بھی خالق نہیں ہوتا، جو بنا رہا ہے وہی خالق ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت کی ذات سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے. اب کب سے ہے؟ لامتناہی ہے، وہ کہ شروع سے ہے، بالکل شروع سے ہے. اس کا تصور ہماری عقلوں میں آنے والا نہیں ہے، بالکل شروع سے ہے. دنیا بننے سے کروڑوں سال پہلے. اب یہاں پر رک کر ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ انسانوں کی آبادی حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے. یہ حضرت آدم سے مخلوقات کی شروعات ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کئی ہزار مخلوقات آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کا علم ہم کو نہیں ہے. اب اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ رب العزت تھے، کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ رب العزت رہیں گے. یہ ہمارا عقیدہ بالکل صاف اور واضح ہے، اس میں کسی بھی دو رائے نہیں ہے، کسی بھی طرح کا اس میں اختلاف نہیں ہے. اللہ رب العزت کے تعلق سے اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات برابر ہو سکتی ہے جو پیدا، جو بنائی ہے، اس کے جو کچھ بھی نہیں بنائی؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تم تھوڑی بہت بھی اگر سمجھ رکھتے ہو تو اس کا جواب دیجئے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. دوسرے آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اور بادشاہ اللہ ہی کے لیے ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جسے چاہے وہ بنا سکتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہ قادر ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ تمہارا معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، کسی کی بھی پوجا مت کرو. خالق کل شیء فاعبدوہ، یہی ہر چیز کو بنانے والا ہے، سو تم اس کی ہی عبادت کرو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو خوب جاننے والا، خوب سمجھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کہ آسمان اور زمین کو بنانے والا کون ہے؟ کس نے بنایا آسمان اور زمین کو؟ اور آسمان سے بارش کو کس نے برسایا؟ پانی. وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین پر غلات، زمین پر پودے، زمین پر اناج کس نے بنایا؟ کیا یہ ذات اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت اور پرستش کرنے کے لائق ہے. اس کے سوا کسی کی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی کی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. کتبوں کی جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے جو سردار ہوتے ہیں، قطب الاقطاب جسے کہا جاتا ہے، ان کی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. دیکھیے دوسرے نمبر پر اللہ کی ذات چھوڑیے، اللہ سب سے پہلے نمبر پر ہے. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟
فرشتوں کا نمبر بھی اس کے بعد نہیں آتا، جناتوں کا نمبر بھی اس کے بعد نہیں آتا۔ سب سے پہلا نمبر جس کا آتا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے۔ اللہ کے متصل بعد کسی کا مقام اور درجہ بلند ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ دیکھیے عبادت میں اور توحید میں اللہ کے برابر اللہ کے نبی کو بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا درجہ اپنی جگہ ہے، اللہ کا درجہ اپنی جگہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی سے کوئی چیز پوچھ نہیں سکتے جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آیا، اونٹ آ کر اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا، اور شکایت اس حال میں کر رہا تھا کہ وہ زمین پر گر گیا، زمین پر سجدہ کرنے لگا اللہ کے نبی کے سامنے۔ یہ منظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھا۔ دیکھنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ جانور آپ کا سجدہ کرتے ہیں، جانور آپ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں آپ کے سامنے، ہم کیوں نہ آپ کے سامنے سجدہ کریں؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے کی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ دیکھیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کا نمبر آ گیا، اس کے بعد والدین کا نمبر آتا ہے، دوسرے انبیاء کا ہے، صحابہ کا ہے، لیکن اگر ایک حساب سے دیکھیں تو والدین کا نمبر بھی آتا ہے۔ سب سے عزت والا درجہ، سب سے مقام میں بلند اور بالا درجہ والدین کا درجہ ہی ہے۔ والدین کے احسان کے تعلق سے، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی اطاعت کرو، والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کرو، فلا تطیعہما، ان کی پرواہ نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ انسانوں کو اللہ رب العزت والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کرتے ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ شرک کرو، کہ کسی ولی کے پاس، کسی مندر کے پاس، کسی درگاہوں کے پاس جا کر پوجا کرو، سجدہ کرنے کے اوپر زور ڈالے، فلا تطیعہما، تو تم اس کی بات نہ مانو، اس کی اطاعت نہ کرو۔ صاف طور پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں اگر والدین شرک کی دعوت دے، شرک کی طرف بلائے تو ان کی باتیں نہ مانو۔ دیکھیے آج کل ہندوستان کے جو حالات ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ بن کر رہ گیا ہے، وندے ماترم، وندے ماترم، اور اسی طرح سے دوسری گیت جنا گنا منا، یہ گیت ہے، اور وندے ماترم یہ گیت ہے، اور اسی طرح سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ایک قومی ترانہ ہے۔ دیکھیے جو اسلام دشمن اور مسلمانوں کے دشمن جو ہیں یہ وندے ماترم کو قومی ترانہ بنانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں پاس بھی ہو گیا ہے کہ وندے ماترم ہر اسکول میں پڑھایا جائے گا، اور ہر بچے اور ہر ہندوستانی کو وندے ماترم کی گیت پڑھنا ہوگا، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اس کو جیل کی سزا دی جائے گی۔ یہ ایک بل پاس بھی ہو رہی ہے بعض علاقوں میں وندے ماترم کے تعلق سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قومی ترانہ بالکل نہیں ہے، وندے ماترم قومی ترانہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے جنا گنا منا یہ بھی کوئی قومی گیت نہیں، یہ مذہبی گیت ہے۔ یہ وندے ماترم یہ بھی ایک مذہبی گیت ہے۔ مذہبی گیت مذہب والوں کو پڑھنے کی بالکل اجازت ہے۔ جمہوریت کا یہی تو مطلب ہے، اگر جمہوریت کو ہٹا دے تو پھر جمہوریت کا مطلب کیا رہ جائے گا؟
اس لیے وندے ماترم جو گیت ہے اس میں کھلم کھلا اس دھرتی کی پوجا کی جا رہی ہے، اس زمین کی عبادت کرنے کے الفاظ ہیں، شروع سے لے کر آخری تک مشرکانہ الفاظ اس میں بھرے ہوئے ہیں، اور یہ قومی گیت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ گیت پڑھے، اور اگر کوئی اس گیت کا انکار کرتا ہے تو اسے دیش کا غدار اور دیش سے نفرت کرنے والا بتایا جا رہا ہے۔ تو میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہم جس سے محبت کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، والدین سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم والدین کی عبادت کر رہے ہیں، بھائی بہن رشتے داروں سے ہمارا تعلق ہے، پیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم اس کی عبادت نہ کرنا اس سے پیار اور محبت نہ ہونے کی علامت اور دلیل ہرگز نہیں ہے۔ اسے ہندوستان کا غدار اور ہندوستان سے نفرت کرنے والا نہیں بتایا جائے گا۔ ہندوستان کی خوبصورتی مسلمانوں سے ہے، ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے، جو خوبصورت ان گنت نقش سبق ہے، یہ سب کے سب مسلمانوں نے دیے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو قوم کا غدار کس طرح بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ وندے ماترم بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اسی طرح سے جنا گنا منا، یہ بھی اس میں بھی مشرکانہ الفاظ ہیں، اس میں بھی شرک اور بت پرستی کے الفاظ ہیں، یہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ جمہوریت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہبی گیت، اپنے مذہبی ترانے پڑھنے کی بالکل اجازت ہے، اور اگر دوسرے مذہبی گیت، مذہبی ترانے اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہی جمہوریت ہے، یہی جمہوریت ہے۔ غیر مسلم کو ان کے مذہب کے مطابق بالکل پوجا کرنے کی عبادت ہے، مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق بالکل عمل کرنے کی اجازت ہے۔ سکھ ہے، عیسائی ہے، اپنے اپنے مذاہب پر مکمل عمل پیرا ہونے کی مکمل اجازت دی گئی ہے، یہی جمہوریت ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ بالکل ہندوستان کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ مسلمان پڑھتے ہیں اور مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، پڑھتے بھی ہیں محبت کے ساتھ۔ اس میں بالکل ہندوستان کی عظمت ہے، ہندوستان کا احترام ہے، جو یہ لوگ چاہتے ہیں اس کی بالکل عکاسی کرتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف یہ ایک علامہ اقبال کا بنایا ہوا شعر ہے، بنایا ہوا قومی ترانہ ہے، اس لیے اس کو نکالا جا رہا ہے، اور جو ہندو اور اسی طرح سے غیر مسلموں کے جو مذہبی گیت ہیں ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اب ہم کو ہوش میں آنا چاہیے کہ ہمارے جو معصوم بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، اگر ان اسکولوں میں وندے ماترم اور اسی طرح سے جنا گنا یہ پڑھتے وقت ان کو زبان سے الفاظ کو نہیں دہرانا چاہیے۔ آپ بالکل حساس ہو جائیے اپنے بچوں کے ایمان کے تعلق سے، اپنے بچوں کے دین اسلام کے تعلق سے۔ اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے دیجیے، جو غیر مسلم بچے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے جو مسلمان بچے ہیں اگر کسی ایک اصول میں، ایک اسکول میں 15-20 بچے، 25-30 بچے اگر مسلمان ہیں تو سب کے والدین ارجاع ہو کر وہاں پر درخواست کیجیے کہ اگر یہ جو گیت قومی ترانے جو پڑھتے ہیں یہ پڑھتے وقت ہمارے بچے بالکل الگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے، بلکہ جو ہندو ہے سکھ ہے وہ پڑھنے دیجیے، ہم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس میں عقیدہ توحید پر حملہ کیا جا رہا ہے اور عقیدہ توحید کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے بچوں کو یہ پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ پڑھنے ہم نہیں دیں گے۔ دیکھیے صاحب جا کر اسکولوں میں بتائیے، ورنہ ہمارے بچے بعد میں چل کر بھی کھلا ہر اسکول میں یہ پڑھنے کے پابندی کر دی جائے گی اور یہ پڑھنے کو لاگو کر دیا جائے گا، تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح کا مسلمان شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کا مسلمان صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ یہی دور آنے والا ہے، اور اگر کہے کہ آ گیا ہے تب بھی بھیجا نہیں ہوگا۔ اس لیے جن بچے جو بچے
اسکولوں میں جا رہے ہیں اور جن جن اسکولوں میں یہ وندے ماترم اور اسی طرح سے جگہ جگہ پڑھایا جا رہا ہے، بالکل ہوشیار رہیے، اپنے بچوں کو بالکل پڑھنے نہ دیجیے، اور اگر ہو سکے تو احتجاج کے لیے بھی ہم کو تیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ذرا برابر میں پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے۔ یہ ساری پڑھائی بھاڑ میں جائے، سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو دنیا بھر کی ڈگریاں، دنیا بھر کے جاب وغیرہ لے کر کے خاک میں قبرستان میں ڈالیں گے۔ اس لیے اس تعلق سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ توحید پر خود بھی پکے اور ثابت قدم رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس پر مکمل 100% اتارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔